سہیل افریدی صاحب جو ہیں ان سے توقع تو یہ تھی کہ جو گورننس دکھائیں گے، کوئی نیا پن دکھائیں گے، عوامی رنگ لے کر آئیں گے، لیکن وہ سیاست میں اور جلسوں میں اور ایک جذباتیت فروشی میں زیادہ مصروف ہیں۔ جو بیانات ان کے افغانستان کے حوالے سے آئے ہیں اس میں دوبارہ سے یہ پہچان اور تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ افریدی صاحب جو ہے ان کی ہمدردیاں دراصل کس طرف ہیں، وہ کس طرف کھڑے ہوئے لکیر کے افغانستان کے معاملے میں ایبسولوٹ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ افغان طالبان ہو یا تحریک طالبان کے طالبان ہوں یا کسی بھی طرح کے مذہب کا نام لے کر دہشت گردی کرنے والے لوگ ہوں، یہ لوگ کسی بھی ملک کا سرمایہ نہیں ہو سکتے۔ کون ہمارے اندر وہ لوگ ہیں جو اب تک دہشت گردوں کے ہمدرد ہیں؟ کون ہے جو دہشت گردوں کو مدد دے رہے ہیں؟ پختونخوا میں اپوزیشن کا یہ کہنا کہ وادی طیرہ میں جو آپریشن ہو رہا تھا، جس اجلاس میں اس کا فیصلہ ہوا، اس کی صدارت خود وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کر رہے تھے، اور یقیناً وہاں پہ جو آپریشن ہو رہا ہے یہ حکومت کی رضامندی اور منظوری سے ہو رہا ہے۔ یہ جو بیان ہے اس میں کچھ نیا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے اگر آپ ریکارڈ کو دیکھیے تو اس حوالے سے اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے کہ وہ کہنا کچھ ہے، کرنا کچھ ہے، اور جو بھی کرنا ہے بنیادی طور پہ وہ اس کا سیاسی اور جذباتی فائدہ اٹھانے کے لیے کرنا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ وہ طریقہ کار ہے جو دنیا میں انفارچونیٹلی گزشتہ کچھ دہائیوں سے، خاص طور پہ 2 دہائیوں سے، یہ طریقہ کار جو ہے یہ دنیا میں بہت پاپولزم کی جو لہر آئی ہے اس نے دنیا کے بہت سے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ بھارت اس کی ایک مثال ہے، اب امریکہ اس کی ایک مثال ہے، یورپ کے بہت سے ممالک، ہنگری اس کی مثال ہے، اٹلی اس کی مثال ہے۔ تو وہاں پہ پاکستان میں بھی انفارچونیٹلی 2018 میں جو ہم نے دیکھا کہ کس طرح کی جماعت، جس کو ظاہر ہے کہ جتوایا گیا، لیکن اس کے بعد وہ ایک جھوٹے بیانیے کو بنیاد بنا کر ایک مقبولیت اس نے حاصل کر لی۔ اور مصیبت چونکہ یہ ہے کہ چونکہ ان کا بیک گراؤنڈ سیاست کا کبھی تھا ہی نہیں، نہ ہی یہ کسی سیاست سے کبھی نہ انہوں نے کبھی لوکل باڈیز کی سیاست کی، نہ انہوں نے کبھی صوبائی سطح کی سیاست کی، یعنی یہ گریجولی نہیں بڑھے۔ ایک ہوتا نا جیسے آرگینکلی ایک پارٹی بڑھتی ہے، کوئی ایک پودا لگتا ہے جو آہستہ آہستہ یعنی تناور ہوتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کو اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا، اور وہ جو لیڈر صاحب ہیں وہ بھی زندگی پہلے بس ڈائریکٹ وزیر اعظم ہی ہوئے تھے، اور اس کے بعد اب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں تو کہیں رکا ہی نہیں، نہ آتے ہوئے نہ جاتے ہوئے۔ تو بنیادی طور پہ چونکہ ان کا وہ تجربہ اس طرح کا نہیں ہے، لہٰذا وہ اپروچ جتنی بھی ہے وہ جذباتی ہے، اور سمجھ نہیں آتا کہ جب یہ اپوزیشن کرتے ہیں تو اپوزیشن یعنی کیا یہ پاکستان میں رہتے ہوئے بطور پاکستان کی قومی سیاسی جماعت کے یہ اپوزیشن کر رہے ہیں، یا پاکستان کے کسی دشمن کے ساتھ مل کے پاکستان کی اپوزیشن کر رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ علی امین گنڈا پور ان کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے بھی ایک شور مچائے رکھا، ایک طرف سے انقلابی ہونے کا، لیکن دوسری طرف سے ظاہر ہے کہ کوئی بھی ان سے خوش نہیں تھا۔ لیکن بہت خطرناک بات، وہ ایک طرح سے پاکستان کے خلاف ایف آئی آر کٹوا کے چلے گئے تھے طالبان کے حق میں، جب انہوں نے پاکستان کے حساس اداروں کا نام لے کر باقاعدہ ان پر الزامات لگا دیے تھے۔ تو یہ علی امین گنڈا پور صاحب تھے جو سابق وزیر اعلیٰ تھے پختونخوا میں پی ٹی آئی کے، اور اب موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی صاحب۔ سہیل افریدی صاحب جو ہیں ان سے توقع تو یہ تھی کہ جو گورننس دکھائیں گے، کوئی نیا پن دکھائیں گے، عوامی رنگ لے کر آئیں گے، لیکن وہ سیاست میں اور جلسوں میں اور ایک جذباتیت فروشی میں زیادہ مصروف ہیں۔ اور جو بیانات ان کے افغانستان کے حوالے سے آئے ہیں اس میں دوبارہ سے یہ پہچان اور تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ افریدی صاحب جو ہے ان کی ہمدردیاں دراصل کس طرف ہیں، وہ کس طرف کھڑے ہوئے لکیر کے، گو کہ وہ بعد میں وضاحت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر ایسے اشارے مل جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ دیگر جو ان کے ساتھی ہیں وہ بھی اس طرح کے بھارتی ٹیلی ویژن پہ مثال کے طور پہ جب ان کے آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن دیکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، تو وہ پاکستان کے وزیر اعظم کی اور پورے نظام کی جس انداز میں توہین کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ یعنی بھارتی ٹیلی ویژن کے اینکر جو ہیں، انتہا پسند کہلانے والے اینکر، وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ کس لب و لہجے میں بات ہو رہی ہے۔ بھارت میں تصور نہیں ہو سکتا کہ بھارت میں کوئی اس طرح بیٹھ کے کسی بھی سیاسی جماعت کا آدمی بھارتی ریاست کے خلاف بھارتی میڈیا پر اس طرح کا اظہار کرے غصے کا، اور بھارتی وزیر اعظم کے لیے ان الفاظ کا استعمال کرے جو پی ٹی آئی کے لوگ بھارتی ٹیلی ویژن کے فورمز پر استعمال کرتے ہیں، اور آزادی پھر رہے ہیں، آج تک ان کا کچھ بگڑا بھی نہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ بھارتی اداکار اوم پوری، انہوں نے بھارتی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ریاست کے خلاف کوئی تاثر اس طرح کا بنا تھا کہ انہوں نے بھارتی ریاست کے خلاف کو بات کی ہے، تو چند دنوں میں ان کی لاش برآمد ہو گئی تھی۔ تو کوئی ریاست یہ برداشت نہیں کرتی کہ ان کے شہداء کا مذاق اڑایا جائے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے کتنا سخت رد عمل دیا ہے، پورا یورپ کھڑا ہو گیا امریکی صدر ٹرمپ کے بیان کے رد عمل میں، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے اتحادی ممالک کے جو فوجی ہیں یہ کو فرنٹ لائن پہ نہیں لڑتے رہے افغانستان میں، اور کو ہمیں ان کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اور اس کا جو رد عمل پورے یورپ میں آ رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے انتہائی سخت لہجے میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ شہداء کی توہین ہے۔
تو دنیا بھر میں کوئی بھی ریاست اپنے شہیدوں کی توہین جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کیا جاتا، اور امریکہ جیسے طاقتور ملک کے صدر کو برطانیہ کا وزیر اعظم کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کہنے کی اجازت آپ کو نہیں دی جا سکتی کہ آپ ہمارے شہداء کا مذاق اڑائیں۔ تو یہی جو ہے بنیادی طور پہ رد عمل ہر چار ریاست کا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بدنصیبی سے پختونخوا چونکہ دہشت گردی کے حوالے سے اور جنگ کے حوالے سے بہت حساس صوبہ ہے، اور انفارچونیٹلی وہاں پہ ابھی تک یہ ایک نظریاتی انتشار جو ہے اس کا وجود پایا جاتا ہے، اس کا خاتمہ نہیں ہو پا رہا، اور یہ بات ماننی پڑے گی اور تسلیم کرنی پڑے گی کہ پی ٹی آئی اگر وہاں پہ آج ووٹوں کی مدد سے اقتدار میں ہے پختونخوا میں، تو اس کے مقابل کھڑی تمام کی تمام جماعتیں کس حد تک نالائق ہیں، کس حد تک نااہل ہیں، کس حد تک عوام سے دور ہیں۔ اور یہ بڑی مطلب ہے کہ افسوسناک ہے کہ ہم ایک نظریاتی جس انتشار کا شکار ہیں، اور اب پرویز مشرف کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، اس میں اب کہیں جا کے وہ کوئی نظر آ رہا تھا کلیئرٹی، لیکن پھر وہ انتشار ڈالنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں افغانستان کے معاملے میں ایبسولوٹ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ افغان طالبان ہوں یا تحریک طالبان کے طالبان ہوں یا کسی بھی طرح کے مذہب کا نام لے کر دہشت گردی کرنے والے لوگ ہوں، یہ لوگ کسی بھی ملک کا سرمایہ نہیں ہو سکتے، یہ کسی بھی ریاست کا سرمایہ نہیں ہو سکتے، اور یہ اسلام کا صرف ظاہر ہے کہ نام لے کر اس کو دین فروشی کرتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں۔ ان کا مطمئن نظر صرف اقتدار ہے، دولت ہے، اور وہی افغانستان جو انہوں نے بنا دیا ہے طالبان نے، اس طرح کے علاقے بھی پاکستان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح نازک معاملے پر بھی ہم ایک ہوتے ہوئے اس طرح دکھائی نہیں دے رہے جس طرح یعنی پارلیمنٹ میں جس طرح کی ڈیبیٹس ہونی چاہیے، جس طرح قومی ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے، جس طرح سے ایک نیشنل ایکشن پلان کے نام پہ کبھی کوئی حکومت ہمیں کہانیاں سناتی ہے، کبھی گرینڈ آپریشن کے نام پر ہم کہانیاں سنتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ معاملہ وہیں کا وہیں اس طرح سے موجود ہے۔ تو کیوں ہے؟ یعنی اس کا سوال میں آپ اپنے خود سے کرنا چاہیے نا، کون ہمارے اندر وہ لوگ ہیں جو ابھی تک دہشت گردوں کے ہمدرد ہیں؟ کون ہے جو دہشت گردوں کو مدد دے رہے ہیں؟ میڈیا میں کون لوگ بیٹھ کے مدد دے رہے ہیں؟ سرکاری مشینری میں کون لوگ بیٹھ کے مدد دے رہے ہیں؟ مساجد اور مدرسے کا استعمال جو ہے وہ کہاں پہ دہشت گردوں کے حق میں استعمال ہو رہا ہے؟ تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو جب تک ہم اس سفریت کو نہیں پہچانیں گے، ہم اس عذاب سے نہیں نکل پائیں گے۔ اور جہاں تک رہی بات کاروبار کی، معیشت کی، کوئی دنیا کی معیشت، کوئی کاروبار، کوئی بازار دنیا کا انتشار میں، مذہبی انتشار میں یا فساد میں نہ چلا کرتے ہیں، نہ پھالا پھولا کرتے ہیں، اور نہ اس طرح کے انوائرمنٹ میں کوئی بیرونی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے سرے سے۔ وادی تیرا کے آپریشن جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، وادی تیرا کا آپریشن ہو یا کسی بھی علاقے میں کوئی بھی دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہو، اس کے حوالے سے صوبائی حکومت کا یہ کہہ دینا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بد نصیبی کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ یعنی اس سے انتشار نہ صرف یہ کہ لوگوں میں پھیلتا ہے، بلکہ سرکاری پوری کی مشینری مفلوج ہو جاتی ہے۔ اب سرکاری مشینری مفلوج ہے، اگر پولیس جو ہے وہ کسی اور سرکاری ادارے کا ساتھ نہ دے، سرکاری ادارہ پولیس کا ساتھ نہ دے، پولیس ظاہر صوبائی حکومت کے تحت ہے، تو یہ تو دشمن کو اور کیا چاہیے؟ تو افسوسناک ہے کہ اس طرح کی خبریں اور بیانات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔